کل کے حریف آج بن گئے حلیف۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے بڑا بریک تھرو، وفاق اور صوبائی حکومت ایک پیج پر آ گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر فیصل کریم کنڈی وزیر اعلیٰ کے دائیں بائیں آ بیٹھے۔ وفاق نے معاملات کے حل کا اختیار علی امین گنڈا پور کو دے دیا۔ محسن نقوی نے کہا مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا عوام اور فورسز کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ 5 IPP سے معاہدے ختم ہونے پر عوام کو ریلیف، بجلی کی فی یونٹ قیمت 1 روپے کمی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 60 ارب روپے سالانہ بچت ہوگی۔ دیگر IPPs کے معاہدوں پر بتدریج نظر ثانی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی مخالفین پر تنقید، کہا ماضی میں سنگدل حکمران آیا جس نے کہا مہنگائی سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ اویس لغاری بولے بجلی کے شعبے میں اصلاحات وقت کی ضرورت ہے، قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان کا پاور سیکٹر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بنا، پاور جنریشن میں جدید ٹیکنالوجی کا فقدان رہا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ، کہا بجلی ترسیل اور تقسیم میں ناقص منصوبہ بندی کے باعث قیمت میں اضافہ ہوا۔ نمائندہ IMF ایشتر پریز کہتی ہیں پاکستان میں بتدریج معاشی استحکام آ رہا ہے، قرض پروگرام کی کامیابی کے لیے مضبوط پالیسیاں ضروری ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا بزنس فورم سے خطاب، کہا دونوں ممالک میں معاشی تعاون کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا سعودی عرب نے زر مبادلہ کی مد میں پاکستان کی قابل ذکر مدد کی۔ اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں رہا کہ ہم اس انفورسمنٹ کی طرف جائیں۔ اوور آل جو ایویژن ہے یا لیکیج ہے اس کلوز ٹو 7 ٹریلین روپیز، تقریباً 50% آف دیٹ از سیلز ٹیکس اوے۔ حکومت نے ٹیکس چوروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہولناک انکشاف میں کہا ملک میں 3400 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے، مختلف کمپنیاں ٹیکس چوری اور فراڈ میں ملوث ہیں۔ چیئرمین FBR نے واضح کیا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ٹیکس چوری پر کوئی معافی نہیں ملے گی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور کرانے پر متفق۔ پنجاب ہاؤس میں بلاول بھٹو کی نواز شریف سے ملاقات، کہا عدالتی اصلاحات اور آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور کرائی جائیں گی۔ نواز شریف نے کہا ایسا نظام عدل بنانا ہے جس میں کسی فرد کی بالادستی نہ ہو۔ آئینی ترامیم پر مشاورت کے لیے پیپلز پارٹی ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کی چوکھٹ پر پہنچ گئی۔ شہری رحمان نے کہا مولانا سے ہمیشہ اچھی ملاقات رہتی ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوشش ہے اتفاق رائے پیدا کریں۔ آئینی عدالت کے بجائے 5 سینئر ججز پر مشتمل سپریم کورٹ کا بینچ بنایا جائے۔ JUI نے آئینی ترمیم سے متعلق 23 نکات پر مشتمل مسودہ تیار کر لیا۔ جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال برقرار رکھنے، ججز کی تعیناتی سے متعلق 18ویں ترمیم کا طریقہ کار بحال کرنے کی سفارش۔ مسودہ پیپلز پارٹی اور PTI کو دیا جائے گا۔ قانون سازی سے متعلق MQM عوامی اور پارٹی مفادات میں فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ملکی سیاسی بحران کی وجہ 2018 کے انتخابات تھے، ہم نے اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس حاصل کیا ہے۔ آئینی ترامیم کا مسودہ عوام کے سامنے لایا جائے، پشاور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئینی پیکج سے متعلق درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار کی مجوزہ بل کا مسودہ عوام کے سامنے لانے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے KP ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا آپ قانون اور قاعدے کے مطابق یہ کر سکتے ہیں، ایسا نہ کریں کہ لگے آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور غیر قانونی فروخت، پاکستان کی اقوام متحدہ کے اجلاس میں گہری تشویش، مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔
کراچی میں موسم نے کروٹ لے لی، کئی روز کی شدید گرمی کے بعد کہیں بارش، کہیں آندھی، کہیں ژالہ باری۔ شہر کے مضافاتی علاقوں میں بادل خوب برسے، بعض علاقوں میں مٹی کے طوفان نے مناظر دھندلا دیے۔ صفورہ گوٹ میں اولے پڑے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں 4 سے 5 روز تک گرمی کی شدت برقرار رہے گی، سمندری ہوائیں 1 ہفتے میں بحال ہونے کا امکان۔ اور لاہور قدیم اور دلکش عمارتوں، مساجد کا مسکن۔ مال روڈ پر مسجد شاہ چراغ عالمگیری دور کی یاد تازہ کرتی ہے۔ بلیٹن میں آپ کو مسجد کی سیر کرائیں گے۔